اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس سے آیا آزادی کی، اس بام حرم سے ان کے بچوں نے چوری چھپے اپنے بچے کو تعلیم دیا، مدرسہ بند ہو چکا تھا، لیکن عالموں نے سینہ بسینہ دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اگر یہ عالم نہیں ہوتے تو انگریز کے دور ہی میں یہ دین ختم ہو چکا ہوتا۔ عالم کی دو ضرورت ہے، دنیا میں بھی بہت بڑی ضرورت ہے، آخرت میں بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دنیا میں کیا ضرورت ہے؟ آپ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھاتے ہیں، خطبہ پڑھنے والا عالم ہوتا ہے، اگر خطبہ پڑھ کر کے آپ کا نکاح نہ کرائے تو آپ کی بیوی کبھی زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی عالم کی ضرورت، اور آپ کو اللہ کی جنت ملے گی، جنت کی نعمت ملے گی، لیکن خدا کا دیدار نہیں ملے گا۔ عالم کی وجہ سے اللہ آپ کو خود اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ عالم اگر نہیں ہوتے تو آپ جانور ہوتے، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ عالم سے تین طرح کا تعلق ہوتا ہے، تینوں تعلق کو باقی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پہلا تعلق یہ ہے عالم کی عزت کریں گے، دوسرا تعلق یہ ہے مدرسے میں اپنے بچے کو تعلیم دلائیں گے، تیسرا تعلق یہ ہے مدرسے کے در و دیوار کو درست کرنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے تعاون کریں گے۔ تین تعلق کو باقی رکھیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ مدرسہ باقی ہے تو تمہارا برسہ برس کی حکومت تمہاری باقی ہے، اگر یہ مدرسہ ختم ہو گیا تو برسہ برس کی حکومت کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس گونجی ہے 100 بار آزادی کی، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دشمن، صدیوں رہا ہے دشمن، دور زماں ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بیٹا جوان ہوتا ہے، ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتے ہیں، خاندان خوش ہوتا ہے، لیکن وہی بیٹا بڑھاپے کے بیچ، جوانی کے بیچ میں جب ناکام ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو غم پہنچتا ہے تو ماں کو پہنچتا ہے، باپ کو پہنچتا ہے، خاندان کو پہنچتا ہے۔ ہمارا جوان ناکام کیوں ہے؟ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ ہمارا جوان ناکام ہے، خواب نہیں دیکھتا ہے۔ جو جوان خواب دیکھے گا اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کرے گا، خواب ہی دیکھنا چھوڑ دیا۔ ہمارا جوان ناکام کیوں ہے؟ پلان نہیں بناتا ہے۔ جو جوان پلان بناتا ہے وہ کمر بستہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ پلان نہیں بناتا اس لیے ہمارا جوان ناکام ہے۔ جوان ناکام کیوں ہے؟ ذمہ داری قبول نہیں کر رہا ہے۔ پڑھنے کی ذمہ داری ہے، پڑھ کر کے نہیں دے رہا ہے۔ ماں باپ کو کما کر کھلانے کی ذمہ داری ہے، کما کر کے کھلا نہیں رہا ہے۔ موبائل میں ٹائم پاس کر رہا ہے، لوڈو میں ٹائم پاس کر رہا ہے، کرکٹ میں ٹائم پاس کر رہا ہے۔ یاد رکھیے 4 چیز جانے کے بعد واپس نہیں آتی ہے۔ جو تیر کمان سے نکلا وہ واپس نہیں ہوتا، جو بات زبان سے نکل گئی وہ واپس نہیں ہوتی، جو روح جسم سے نکل گئی وہ واپس نہیں ہوتی، جو وقت نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں ہوتا۔ ہمارا جوان ٹائم پاس کر رہا ہے اس لیے ناکام ہے۔ ہمارا جوان مایوس ہے، نصیحت نہیں پکڑ رہا ہے اس لیے ناکام ہے۔ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، ہمارے نبی نے اعلان کیا، کیا عمر تھی؟ 40 سال۔ نبوت کا اعلان کیا ہے، دنیا کو چیلنج کیا ہے، پوری دنیا کو اپنا دشمن بنایا ہے، تنے تنہا پوری دنیا کا مقابلہ کیا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔
حضرت ابو بکر نے ساتھ دیا ہمارے نبی کا، کتنی عمر ہے؟ 38 سال۔ عمر نے ساتھ دیا ہمارے نبی کا، عمر کتنی ہے؟ 27 سال۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا، عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنایا گیا، وہ جوان جو گھر آج چلا نہیں پاتا، اس کو پوری فوج چلانے کی ٹریننگ دی گئی، وہ ٹرین ہو کر کے پوری فوج کو چلایا۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں۔ جوانوں، تمہیں کیسے ترقی ہوگی میں راز بتا رہا ہوں۔ یہ گلاس ہے، گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے۔ ایک جوان کہتا ہے کہ آدھا ہی گلاس پانی ہے، دوسرا جوان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے آدھا گلاس پانی تو ہے۔ کون جوان ترقی کرے گا؟ جس نے کہا اللہ کا شکر ہے آدھا گلاس پانی تو ہے، یہ جوان ترقی کرے گا۔ جس نے کہا کہ آدھا گلاس پانی سے کیا ہوگا، یہ نیگیٹو سوچ رہا ہے، منفی سوچ رہا ہے، ترقی اس کو نہیں ہوگی۔ مائیکل ٹائسن کا آپ نے نام سنا ہے؟ مائیکل ٹائسن باکسر تھا، کبھی زندگی میں اس نے مقابلہ نہیں ہارا۔ مائیکل ٹائسن مسلمان ہو گیا، اسلام سے پہلے اس کا نام تھا مائیکل ٹائسن، عیسائی تھا۔ جب مسلمان ہوا تو اس کا نام ہو گیا محمد علی۔ محمد علی باکسر، امریکہ کا باکسر تھا۔ مائیکل ٹائسن پہلا نام تھا، اسلام لایا محمد علی ہو گیا، کبھی نہیں ہارا۔ الزام لگایا گیا مسلمان پر قصور تھا کہ اسلام قبول کرتا ہے، جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے حریف کو موقع ملا، اس کے مد مقابل کو موقع ملا، اس نے چیلنج کر دیا کہ میں محمد علی باکسر کا منہ توڑ دوں گا، اس کے خطاب کو چھین لوں گا، پاؤں ہاتھ پیر توڑ کر کے بٹھا دوں گا، چیلنج میرا قبول کر لیا جائے۔ محمد علی جوہر، محمد علی باکسر جیسے ہی جیل سے نکلے فوراً چیلنج کو قبول کر لیا۔ اکھاڑے میں دونوں پہلوان ہیں، ایک پہلوان کہہ رہا ہے میں محمد علی کے منہ توڑ دوں گا، 1 گھنٹہ انٹرویو دیتا ہے۔ اب محمد علی کی باری آئی کہ تم انٹرویو دو، تمہارے سامنے یہ تمہارا مد مقابل کھڑا ہے، ایسا چیلنج بول رہا ہے، یہ تم کو مارنے کی توڑنے کی بات کر رہا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو محمد علی جوہر نے 1 منٹ کا انٹرویو دیا، یہ میرے سامنے ٹٹو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب جب مقابلہ ہوا تو 1 گھنٹہ انٹرویو دینے والے کو 2 منٹ میں اس نے زمین پر گرا دیا۔ ہمت کے ساتھ خدا ہے، ہمت جس کے ساتھ ہے وہ مرد خدا ہے۔ بہادری کے ساتھ بڑا بڑا طوفان بھی رکنے اور ٹکنے کا نام نہیں لیتا۔ دوسری بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، فوج میں سب سے چھوٹا جوان ہے، چھوٹی عمر ہے، جوان ہے، اور سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا دیو ہیکل جالوت میدان میں اترا ہے، کوئی ہمت نہیں کرتا، اتنا طاقتور ہے، اتنا ڈیل ڈول وزن والا ہے، کوئی آگے جامنے کی جرت نہیں کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور کہا کہ اس کو میں مار دوں گا، اس کو میں مار دوں گا، اس کو مارنا بالکل آسان ہے۔ کہا کیسے آسان ہے؟ پورے جسم میں سونے کا، پورے جسم میں لوہے کا کپڑے پہنے ہوا ہے، مارو گے تو کیسے مارو گے؟ تیر بھی اس کے جسم کے اندر نہیں گھس پائے گا، تلوار بھی اس کے اندر جسم کے اندر گھس نہیں پائے گی، مارو گے تو کیسے مارو گے؟ حضرت داؤد نے کہا کہ مارنا آسان ہے، دوسرے نے کہا مارنا مشکل ہے۔ اس سے حضرت داؤد نے پوچھا تم کیسے کہتے ہو مارنا مشکل ہے؟ کہا بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے، دیو ہیکل ہے، ہمت اور جرت کوئی نہیں کر سکتا اس کو مارنے کی۔ حضرت داؤد نے کہا کہ مارنا آسان ہے، چھوٹا ہوتا تو نشانہ چوک جاتا، بڑا ہے ماریں گے نشانہ خطا نہیں کرے گا۔ منجنیق پر پتھر رکھا، 3 بار اسے گھمایا، 3 پتھر منجنیق سے نکلے، کوئی ماتھے پہ لگا، کوئی دل پر لگا، اور کوئی ناف کے نیچے لگا، دم توڑ کر کے بیٹھ گیا۔ ہمت کے ساتھ خدا ہے، بزدلی کے ساتھ خدا نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے شرحبیل رضی اللہ عنہ۔ جب آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اس کا نام شرحبیل رکھیے، پوتا پیدا ہو شرحبیل رکھیے، ناتی پیدا ہو شرحبیل رکھیے، نام کا اثر ہوا کرتا ہے، کیا پتا اس بہادر صحابی کا نام یہ روشن کر دے۔ دھیان سے سنیے گا، شرحبیل صحابی ہیں، چاروں طرف سے مسلمانوں نے قلعہ کو گھیر رکھا ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں نے قلعہ کو گھیر رکھا ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ قلعہ کے دروازے پر آئے، 3 بار نعرے تکبیر بلند کیا، وہ دیوار
ٹوٹ کر کے گر گئی، ہمت کے ساتھ خدا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ایک راز سنیے گا، میں جلدی سے سنا رہا ہوں۔ ہمارا جوان جو پیچھے ہے دارو پینے کی وجہ سے پیچھے ہے۔ ایک ملک ہے اس کا نام ہے بیلجیم۔ ہندوستان، پوری دنیا میں ایک ملک ہے اس کا نام ہے بیلجیم۔ اس کی جو کل آبادی ہے 3.5 ملین ہے، 30 لاکھ ہے، 3.5 ملین ہے، 3.5 ملین ہے، 35 لاکھ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک ملک ہے بیلجیم، اس کی جو آبادی ہے 3.5 ملین ہے، 35 لاکھ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو شراب خانے ہیں کتنے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، 1,09,000 شراب خانے، 1,09,000 اس کے اندر شراب خانے ہیں۔ اور سالانہ شراب پر جو پیسہ برباد کیا جاتا ہے کتنا برباد ہوتا ہے، 2,10,40,000 پونڈ برباد کیا جاتا ہے۔ اور شراب پینے کے نتیجے میں جوانوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا اس ملک میں۔ سروے آیا، رپورٹ آئی، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، دل دہلانے والی رپورٹ آئی ہے۔ 80% جوان شراب پینے کے بعد خودکشی کرتا ہے۔ 80% جوان شراب پینے کے بعد خودکشی کرتا ہے۔ دوسری رپورٹ آئی، 74% جوان شراب پینے کے بعد جرائم کرتا ہے، جیل جاتا ہے۔ تیسری رپورٹ آئی کہ 79% جوان جو مالدار تھا، کروڑ پتی تھا، لاکھ پتی تھا، شراب پینے کی عادت ہو گئی، خاک پتی ہو گیا، کنگال ہو گیا، کہیں کا نہیں رہا۔ شراب سے آپ کے 2 بڑے بہت نقصان ہونے جا رہے ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ آدمی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، شراب پینے والا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات بتا رہا ہوں، جو شراب چھوڑتا نہیں ہے اس کی موت جوانی میں آتی ہے، اور جب آدمی دارو چھوڑتا نہیں ہے میدان ہار جاتا۔ بابر بادشاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا، ناکام ہو گیا، دارو پیتا تھا۔ دوسری بار حملہ کیا، ناکام ہو گیا، دارو پیتا تھا۔ کہنے والے نے کہا کہ جب تک تم دارو نہیں چھوڑو گے ہندوستان فتح نہیں ہوگا۔ اس نے دارو چھوڑ کر کے، دارو سے توبہ کر کے کہ حملہ جو کیا، ہندوستان کی حکومت میں حصہ حاصل کر لیا، ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت کو چھینا، اپنے خاندان میں حکومت لا کر کے وہ فاتح ہندوستان ہو گیا۔ دارو چھوڑنے پر آدمی میدان مارتا ہے اور دارو پکڑنے پر آدمی میدان ہار جاتا ہے۔ آپ کسان آدمی ہیں، آپ کی پیٹھ پر مشین ہوتی ہے، اسپرے مشین ہوتی ہے پیٹھ پہ، آپ اسپرے کرتے ہیں، اس میں دوائی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، آپ اسپرے کرتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیے کہ دارو کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس اسپرے مشین میں 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، 99 بوند پانی کی ڈال کر کے آپ پھول پر اسپرے کیجئے، کچھ ہی دن میں پھول آپ کا مرجھا جائے گا۔ تو جو گلاس کی گلاس دارو اندر جا رہی ہے تو جوان کا کیا حال کرے گی، وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گی، جوانی میں موت آئے گی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کو دارو سے جتنا نقصان پہنچے گا اتنا کسی سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ حدیث کی 2 کتاب ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے بیہقی، ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مستدرک۔ 2 کتاب کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت نے جوان کو بہلا پھسلا کر کے بلایا، مسلمان جوان ہے، دروازہ بند کر دیا، نیت ٹھیک نہیں ہے، زنا کرنے کا ارادہ ہے، جوان مسلمان ہے، امتحان لے رہی ہے کہ یہ جوان کسی طرح گنہگار ہو جائے، اس کے دین اور ایمان کا سودا ہو جائے۔ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو، یہ دروازہ اس وقت کھلے گا جب تم 3 گناہ میں سے 1 گناہ کرو گے،
ورنہ ہم تمہیں جان سے ہلاک کر ڈالیں گے، تمہاری آبرو کو نیلام کر دیں گے۔ یا تو مجھ سے زنا کرو، پہلا گناہ، یا ہمارا سامنے جو بچہ ہے اس کو قتل کرو، دوسرا گناہ، اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ ایک گلاس دارو پی کر کے دکھاؤ۔ اگر 3 گناہ میں ایک گناہ تم نے نہیں کیا، تمہاری جان بھی نہیں بچے گی، آبرو بھی نہیں بچے گی۔ جوان مجبور ہو کر کے سمجھتا ہے زنا نہیں کروں گا بڑا گناہ ہے، قتل نہیں کروں گا بچے کو بڑا گناہ ہے، اس نے سب سے چھوٹا گناہ شراب کی بوتل کو سمجھا۔ ایک گلاس دارو پیتا ہے، اب دارو نے کام کرنا شروع کیا ہے، سر پہ اس کے نشہ آیا، نشے کے جھونک میں اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا، عورت سے زنا بھی کیا۔ ایک دارو آ گئی، سارا گناہ آ گیا۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے تدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ تیری دیوانگی پر رحم آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ نفس کے تابع ہوئے ایمان رخصت ہو گیا، وہ زنانے میں گھسے مہمان رخصت ہو گیا۔ میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے۔ جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا، جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا۔ درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی ہی رہے، تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا۔ ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نفحۃ العرب، اس کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا جوان آج کے بعد توبہ کرے گا، اور میں ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، ہمارے جوان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 جوان تھے، دارو پی کر کے حجاج بن یوسف کے دربار سے گزرے۔ حجاج بن یوسف نے اعلان کیا تھا اسی دن کہ کوئی جوان کو میں دارو پیتا ہوا نہیں دیکھوں ورنہ قتل کر دوں گا۔ جس دن اعلان ہوا اسی دن 3 جوان دارو پی کر کے گزرے۔ پولیس والے کو بھیجا کہ دیکھو میرے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا، میں نے قانون بنایا ہے کہ کوئی جوان دارو کی حالت میں نظر آئے گا تو جیل میں ڈالوں گا یا قتل کر ڈالوں گا، تاکہ جوان ہمارا دارو سے بچ جائے، جو دارو سے بچے گا اس کی جوانی بچ جائے گی۔ اس نے اعلان کیا ہے 3 جوان دارو پی کر کے گزر رہے ہیں، پولیس والے کو بھیجا کہ پکڑ کر کے لاؤ۔ پولیس والے جب قریب گئے جوان کو پکڑنے کے لیے، دیکھ جوان کہتا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے میں ہانڈی چڑھتی تو اترنے کا نام نہیں لیتے۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے، سوچا کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا معلوم ہوتا، حاتم تائی کا بیٹا معلوم ہوتا، چھوڑ دیا۔ دوسرے کو گئے پکڑنے کے لیے، پولیس والے کہا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ کہتا ہے تو بہتی ہے، وہ منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ سوچا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام جیسوں کا بیٹا معلوم ہوتا، چھوڑ دیا۔
تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے تو کہتا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے۔ سوچا کہ رستم پہلوان جیسوں کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، شراب پی رکھی ہے، نشہ سر پر چڑھا ہے، نیتیش کمار کو باپ کا سالہ بتا رہا ہے، مودی کو دادا کا سالہ بتا رہا ہے، پکڑ کر کے لاؤ۔ کہا کہ حضور یہ تو بتا رہا کہ میرے باپ کی مٹھی میں ہوا ہے، یہ لوہار کا بیٹا ہے، باپ بھاتی چلاتا ہے تو ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے تو رک جاتی ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں۔ نشہ میں ہے، زمین پر ہے، آسمان کی بات کر رہا، بے وقوف بنا رہا۔ جس نے کہا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی ہے اترنے کا نام نہیں لیتی، لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے رہتے، یہ حاتم طائی کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو بابرچی کا بیٹا ہے۔ بھات اتارتا ہے باپ، دال چڑھاتا ہے، دال اتارتا ہے ترکاری چڑھاتا ہے، جاڑے کے موسم میں لوگ آگ تاپنے کے لیے کھڑے ہوتے۔ بے وقوف بنا رہا، الو بنا رہا۔ کہا کہ حضور یہ تو بتا رہا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے۔ کہا بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو نائی کا بیٹا ہے، اگر بادشاہ بھی بال بنانے کے لیے جائے گا سر جھکانا پڑے گا، استرا لگ جائے گا تب بھی پیسہ دینا پڑے گا۔ بے وقوف بنا رہا ہے، الو بنا رہا ہے، ہوش میں نہیں ہے، زمین پر ہے، آسمان کی بات کرتا ہے۔ دارو کو اسلام نے حرام کیوں کیا؟ کہ وہ عقل پر حملہ کرتا ہے، جب آدمی عقل سے پیدل ہو جاتا تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، فساد کا زمانہ چل رہا تھا، مرزا غالب دارو پی کر کے سڑک پر آ گئے تو فسادیوں نے کہا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان ہو، اور مرزا غالب کو بھی شراب میں تھوڑا سا ہوش تھا کہ اگر ہندو بولوں گا پوچھنے والا مسلمان ہوگا تو قتل کر دے گا، اگر مسلمان بولوں گا پوچھنے والا ہندو ہوگا تو قتل کر دے گا، تو چکما دیا، کہا میں آدھا ہندو ہوں آدھا مسلمان ہوں۔ کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ 50-50 بریٹینیا بسکٹ ہے، یہ ہندو آدھا ہندو مسلمان، آدھا ادھر آدھا ادھر، 50-50 یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں دارو پیتا ہوں آدھا ہندو ہوں، سور نہیں کھاتا ہوں آدھا مسلمان ہوں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ۔ ایک جگہ ہے کائنات میں جہاں دارو پینا حرام نہیں ہے، یہ نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دارو نہیں پئیں گے، آج توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ دارو پیتے ہیں، توبہ کر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں 2-4-5 چور کی چوری پکڑی جا رہی ہے، ذرا دھیان رکھیے گا جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک جگہ کائنات میں ہے جہاں دارو پینا حرام نہیں ہے، وہیں جا کر کے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دارو پینا ہے۔ ایک جگہ کائنات میں ہے، مسجد میں مرزا غالب آئے، شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، نمازیوں نے کہا کتنا بے شرم مسلمان ہے، دارو پینے کے لیے مسجد میں آ گیا، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا مرزا غالب نے، مسجد شراب ساقی شراب پینے دے، مسجد میں بیٹھ کر ساقی شراب پینے دے، ساقی شراب پینے دے، مسجد میں بیٹھ کر
یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں۔ ہم مسجد میں دارو پینے کے لیے آئے تو تم منع کرتے ہو کہ یہ خدا کی جگہ ہے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں خدا نہیں ہے، تو مقتدی لاجواب ہو گئے، چوری بھی کر رہا، سینہ زوری بھی کر رہا۔ تو ایک شاعر نے جواب دیا، میں بتاتا ہوں مسجد پینے کی جگہ نہیں ہے، پینے کی جگہ میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے شعر کہا ہے، مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں۔ تو دشمن کے دل میں جا، تو یہودی کے دل میں جا، وہاں پر خدا نہیں۔ تو دشمن کے دل میں جا، وہاں پر خدا نہیں۔ مرزا غالب نے ہاتھ پکڑ لیا، تم نے یہودی کا دل چیر کر کے دیکھا ہے، غیر کا دل چیر کر کے دیکھا ہے کہ وہاں خدا نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھا تو نہیں، کہا کہ اٹکل مار دیا، جواب صحیح نہیں ہے۔ اب ایک تیسرا شاعر آیا ہے جس نے سب سے اچھا جواب دیا ہے، کائنات میں ایک جگہ ہے جہاں پر دارو پینا ہے اور شوق سے پینا ہے، وہاں پینا منع نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس نے کہا، مسجد خدا کا گھر ہے، خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، خدا تو موجود ہے، خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ۔ تو جنت میں جا، وہاں پینا منع نہیں، تو جنت میں جا، وہاں پینا منع نہیں۔ شعر و شراب نغمہ کے حقدار بن گئے، بندے خدا کو بھول کر فنکار بن گئے، ایمان کو ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، دو گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے، دو گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے۔ ماں بہنوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ سارا وقت اگر ادھر لگا دوں ان کا پیغام چھوٹ جائے گا۔ ماں بہنوں کے حوالے سے آپ کو دو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، عورتوں کے حوالے سے دو پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ایک بات سنیے گا، غور سے سنیے گا، بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیے۔ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیوی ہے، بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں پہنچ کر کے وہ ماں بنتی ہے، چوتھی منزل میں وہ پہنچ کر کے ساس بنتی ہے۔ جب آپ بچے سے زیادہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے تو وہ اچھی بیٹی ہوگی، جب اچھی بیٹی ہوگی تو وہ دوسری منزل میں اچھی بیوی ہوگی، جب وہ اچھی بیوی ہوگی تیسری منزل میں وہ اچھی ماں ہوگی، جب وہ اچھی ماں ہوگی تو چوتھی منزل میں وہ ساس ہوگی۔ مرد پڑھتا ہے فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے خاندان پڑھتا ہے۔ 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے۔ اس حملے کا نام ہے تاتاری حملہ، اس حملے کو کہتے ہیں تاتاری حملہ۔ حملہ ہوا، 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، 3 کروڑ مسلمانوں کی جورو بیٹی کو زبردستی گھر میں رکھ لیا گیا۔ قتل کرنے والے کلمہ پڑھ کر کے کیسے مسلمان ہوئے، یہ تاریخ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے، یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 کروڑ مسلمان تلوار لے کر کے اٹھے، شہید ہو گئے، دشمن کو شکست نہیں دینے پائے، لیکن جو قتل کرنے والے دشمن تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ کس کی وجہ سے؟
مسلمانوں کی جورو بیٹی کو زبردستی گھر میں رکھ لیا تھا، اور یہ مسلمانوں کی جورو بیٹی پڑھی لکھی تھی، گھر میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا۔ جو قتل کرنے والے دشمن تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جو کام تلوار نے نہیں کیا عورت کی تعلیم نے کر کے دکھا دیا۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ اگر ماں کی گود میں پیشاب کر دے، دودھ پیتی بچی اگر ماں کی گود میں پیشاب کر دے، باپ کی گود میں پیشاب کرے، بدن میں پیشاب نہیں لگا ہے کپڑے میں پیشاب ہے، تو بیٹا اگر پیشاب کرے تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی پانی مارا، 2 مٹھی پانی مارا، 3 مٹھی پانی مارا، گاڑ دیا، جھاڑ دیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ لیکن اگر بیٹی نے پیشاب کیا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل کے استاذ جنہوں نے کتاب العلوم حدیث کی کتاب لکھی، اتنے بڑے امام، وہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹی پیشاب کرے، ماں